السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اس کہانی میں والدین کے بارے میں بتاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میری وہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا اور آپ نے ابھی تک مجھے کمنٹس میں بتایا بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو میری اسٹوری کیسے لگتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ مجھے بتائیں گے تو مجھے کیسے پتہ لگے گا، اس لیے مجھے بتانے کے لیے آپ لوگ سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ چلیں پھر اب ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنے بوڑھے والد کی بیماری پر دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ وہ لاکھوں کا مقروض تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھا۔ دکان سے روزانہ کی رقم اٹھا کر اپنے والد کی تیمارداری اور آنے والے مہمانوں پر خوشی سے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر جا کر اپنے بیٹے سے سارے دن کی رقم دینے کا کہا تو بیٹے کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگا، ہم پہلے ہی لاکھوں کے مقروض ہیں اور آپ دن بھر کی سیل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ تو چلے جاتے ہیں، لیکن آنے والے اپنی رقم مانگ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ دادا ابو صرف آپ کے والد نہیں ہیں، ان کے باقی بیٹے بھی تو ہیں، تو صرف آپ کیوں؟ اس شخص نے جواب دیا، تم اس وقت جس دکان میں بیٹھے ہو یہ تمہارا نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے۔ رات کو جا کر سکون سے جس گھر میں نیند پورے کرتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے۔ یہ قرض تو کچھ بھی نہیں، اگر مجھے اپنا سب کچھ فروخت کرنا پڑے گا تو کر دوں گا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دوں گا، بس کسی طرح میرے باپ کی زندگی بچ جائے۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھنا کہ جائیدادیں پھر سے بن جاتی ہیں، قرض بھی اتر جاتے ہیں، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال اور سٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ وہ شخص یہ کہہ کر رقم واپس رکھ کر چلا گیا۔ اپنے کسی دوست سے مزید قرض لیا، اپنے والد کی بیماری پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ آخری وقت میں اس شخص کا بوڑھا باپ اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ہنر، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ ابا جی، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو کام والدین کی دعاؤں سے ممکن ہے وہ تعلیم اور ہنر سے بھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا بوڑھا والد وفات پا گیا۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں مبتلا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے کے بعد اپنا کام پھر سے شروع کیا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ جتنا مقروض ہے، جائیداد فروخت کرنے کے بعد بھی قرض نہیں اتار پائے گا، لیکن برکتوں کا نزول ایسا ہوا کہ صرف 1 سال میں وہ سارا قرض اتار دیا۔ اس کے بعد وہی دکان پھر سے سیٹ کر دی، پوری دکان کے ساتھ ساتھ گودام بھی بھر دیے۔ ایک دن اسی جگہ بیٹھ کر اپنے بیٹے سے پوچھا، قرض اتر گیا، دکان بھر گئی، گودام بھر گیا، کوئی کمی تو نہیں ہے؟ جی بالکل، سب کچھ ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ جائیدادیں بن جاتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، کاروبار پھر سے بحال ہو جاتے ہیں، زندگی میں یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ دیکھو آج سب کچھ ہو گیا، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ وہ شخص نم آنکھوں سے یہ کہہ کر چلا گیا اور اس کا وہ بیٹا گھنٹے بیٹھ کر روتا رہا۔ آپ سب بھی ذہن نشین کر لیجئے، جائیدادیں بن جائیں گی، قرض اتر جائیں گے، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال ہو جائیں گے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آئیں گے۔ محبت سلامت رہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین تو
اگر چلے جائیں تو واپس نہیں آتے. یہ آپ لوگوں نے ضرور کہانی میں دیکھا ہوگا. تو اس لیے ہم سب چیزوں کی فکر ہوتے بس اپنے والدین کی فکر. ساری چیزیں دیکھا تھا آپ نے دوبارہ ایک ہی سال میں کتنا وہ مقروض تھا, سب کچھ ہو گیا اس کا. ایسے ہی ہمیں بھی اپنے والدین اگر ہمارے بیمار ہوں, کچھ بیماری وغیرہ ہو تو ہم پہ دل کھول کر خرچ کریں. یہ دیکھیں کہ ہم بعد میں سب کیسے بھریں گے. اللہ ہے نا ہمارے ساتھ, وہ سب کچھ بھر دے گا. چلیں اب آپ لوگوں نے پھر میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, کمنٹس کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. چلیے اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے ہیں. اللہ حافظ.